مجھے نہیں پتا لیک کیسی ہوئی ہے، مگر میں بہت خوش ہوں لیک ہوئی ہے اس لیے کہ اب ہم پبلک بات کر سکتے ہیں، اور شورلی وقت آ گیا ہے کہ یہ ہمارے لیے چائنا اور امریکہ میں سے کسی ایک کو چننا پڑے گا، یا ہم اگر ویسٹ کے ساتھ رہتے ہیں. میں ایگزیکٹلی سر آپ کے سامنے ورڈز گزشتہ ایک سال سے پاکستان میں فاشسٹ حکمران مسلط ہیں. حکومت کو سپریم کورٹ نہیں بلکہ شریف کورٹ آف پاکستان چاہیے. کہ یہ جو اس وقت دنیا میں ایک سرد جنگ جاری ہے، یہ ایک جو شادی ہوئی ہے ناخوش شادی، ان ہیپی میرج، خدا کے لیے اس کو ختم کریں، جو کہ بڑی حد تک ایک گرم جنگ کی شکل بھی میں بھی مختلف اس کے مظاہر آپ کو نظر آتے ہیں. اس میں کسی ملک کے لیے بھی اب یہ جو ہے وہ پاسیبل نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے اپنے آپ کو ٹوٹلی جو ہے وہ غیر جانبدار رکھ سکے. let us part on friendly terms. نہیں تو there is no reason. دیکھیے انڈرسٹینڈ، سب سے بڑا دوست ہمارا چین، سب سے بڑا دشمن امریکہ کا چین، سب سے بڑا دوست نان نیٹو ملٹری اسٹریٹجک ایلائی امریکہ کا ہندوستان، ہمارا سب سے بڑا دشمن ہندوستان. امریکہ نے ہمارے سے پیسے کے لحاظ سے خود کہتے ہیں، بروس رائڈل کہتا ہے کہ ہم رشوت دیتے ہیں ان لوگوں کو خریدنے کے لیے. امیجن بروس رائڈل، رائٹ ہینڈ مین، اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پریزیڈنٹ، کہتا ہے ہم پیسے دیتے ہیں ان کو برائب کرنے کے لیے. دیکھیے میں فارن سروس میں گزارا ہوں وقت، میں آپ کو بتا رہا ہوں ہمارا اسٹریٹجک انٹرسٹ، ملٹری انٹرسٹ، اکنامک انٹرسٹ، پولیٹیکل انٹرسٹ، ڈپلومیٹک انٹرسٹ امریکہ کے ساتھ نہیں ہے. اور آج تک ہمارے لوگ اور خاص عہدے پہ بیٹھے ہوئے مان ہی نہیں سکتے. اس کے بعد اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اگر تو آپ کی طلاق ہو رہی ہے کہ آپ ان کو مار اور گالیاں والیاں دے کے نکلے. نو، پارٹ ایز فرینڈز، بٹ ڈونٹ فرگیٹ کہ وہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے. with all these contradictions 65 میں دیکھا، 71 میں ہم دیکھا. تو خدا کے لیے یہ بڑی اچھی باتیں شروع ہوئی ہے، بڑا اچھا ڈسکشن ہوا ہے، اور we should continue with this. ٹھیک ہے. اوری صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان واقعی ایسے دو رائے پر کھڑا ہے کہ اسے امریکہ اور چین میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے گا؟ دیکھیں پاکستان کا ہے، علی صاحب ظاہر بات ہے فورن آفس میں رہے ہیں اور بہت بہتر جانتے ہیں. پاکستان نے جب 1951 میں لیاقت علی خان کے دورے کے بعد امریکہ کو اپنا دوست بنایا تھا، تو اس کو چین کی دوستی راس آ سکتی ہے. پاکستان اور چین کی فرینڈ، چین ہمارے معاملات میں مداخلت نہیں کرتا. چین کبھی یہ نہیں کہتا یہ گورنمنٹ بناؤ اور وہ نہ کراؤ. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم وہاں ان کے پاس جاتے ہیں کوئی ایڈ لینے کے لیے، وہ 28-29 پیجز کا ایک لے لیتے ہیں، ہیومن رائٹ کا یہ وائلیشن ہو رہی ہے، فلانے کی یہ وائلیشن ہو رہی ہے، فلانے کی یہ. ابھی کبھی کسی راستے سے ہمارے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، کبھی یونائٹڈ نیشن کے ذریعے ہوتے ہیں، کبھی یونائٹڈ نیشنز کے وہ جو ہیومن رائٹ سیل اس سے حملہ آور ہوتے ہیں، کبھی ہمارے ٹرانسجینڈر والے معاملے میں حملہ آور ہوتے ہیں. یعنی ایسے ہے کہ جیسے امریکہ جو ہے وہ ہمیں 4 پیسے نہیں دے رہا بلکہ ہمارے لیے ایک غلامی کا توق خرید رہا ہے، جبکہ چائنا کا ایسا کسی قسم کا کوئی کنسرن نہیں. اور اب ریسنٹلی جو وزٹ ہوا ہے اس وزٹ سے تو یہ بھی ثابت ہو گیا ہے کہ چائنا پاکستان کی سٹیبلٹی چاہتا ہے، جبکہ وہ جو امریکہ جو ہے ان کے تو اب کتابیں لکھی جا رہی ہیں کہ ہم پاکستان کو سٹیبل نہیں دیکھنا چاہتے، ہم پاکستان کو ڈسٹرب دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہم اس جگہ پر اپنا پنجے گاڑ سکیں. وہ پاکستان کی ڈی سٹیبلٹی چاہتے ہیں، ان کے پیپرز لکھے ہوئے ہیں، جبکہ چائنا پاکستان کی سٹیبلٹی چاہتا ہے. ہلاری صاحب لاسٹ 1 منٹ رہ گئے، یہ بتا دیں کہ اگر پاک امریکہ تعلقات خراب ہو گئے تو کیا اس کا نقصان بھی کوئی ہو سکتا ہے پاکستان کو، یا فائدہ ہی فائدہ؟ نہیں دیکھیں، نقصان ضرور کچھ حد تک ہو سکتا ہے، اس لیے ایک تو وہ ہمارے ٹیکسٹائل امپورٹ زیادہ جا رہے ہیں، مگر ہم یہ سب اگر سی پیک کو ڈیولپ کریں، کیوں سی پیک از گوئنگ سلو، کیوں ہم یہ نہیں کیا؟ اس لیے معاف کریے، ہمارے کچھ لوگ ہیں، ہمارے کوئی انٹرسٹ ہیں اس ملک میں جو سمجھتے ہیں کہ سی پیک
ہمارے لیے اتنا اچھا نہیں ہے. جو ابھی تک وہ خوف ہے امریکہ کے بارے میں, ابھی تک امریکہ کو جب یہ دیکھتے ہیں تو یہ مائی باپ سمجھتے ہیں بھائی وقت آ گیا ہے, ایک ہسٹوریکل چینج آ رہا ہے, ڈالر بھی جا رہا ہے ایز اے ریزرو کرنسی, چین آ گیا ہے ایک اور ریزرو کرنسی بن رہا ہے, ایران اور سعودی عربیہ بھی دیکھیے. سعودی عربیہ ایک منٹ کے لیے آپ سوچ سکتے تھے کہ وہ غیر امریکہ اجازت کچھ کر سکتا ہے, وہ بھی انڈیپینڈنٹ سٹانس دے رہا ہے. آپ ڈرتے کیوں ہیں اتنے؟ دس از دا پرابلم. آپ کی لیڈرشپ از دا پرابلم. آپ کے پاس انلائٹنڈ لیڈرشپ ہونا چاہیے. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے ابھی تک کیا, آپ نے امریکہ کو ایک دفعہ ہندوستان سے غصہ ہوا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو بھائی بلوچستان میں. اس وقت ابھرتی ہوئی کچھ طاقتیں ہیں, انفلوئنشل ریجنل پاورز سچ ایز انڈیا, برازیل, پاکستان اینڈ ایجپٹ, ان کے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے یہ جو رشیا اور یوکرین کے حالات کے بعد ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے اس پر؟ نہیں, یہ بالکل ٹرینڈ جو ہے سمجھ آتا ہے مجھے, کیونکہ امریکہ کا وہ دور جب وہ ایک یونی پاور بنے تھے سوویت یونین کے کلیپس کے بعد, تو انہوں نے دنیا کے اندر جو پھر حرکتیں کی ان سے بہت دنیا میں تباہی ہوئی. اور مثلا انہوں نے عراق کو ڈسٹروائے کر دیا, جارج ڈبلیو بش نے جونیئر نے, ہاں جی, لیبیا کو انہوں نے ڈی اسٹیبلائز کیا. تو ایشیا اور افریقہ میں اب جو ان کی ضرورت ہے آئل کی اور ان چیزوں کی, وہ رشیا کی طرف سے آ سکتے ہیں. چائنا سب دیکھ رہے ہیں کہ اس کا بڑا امپورٹنٹ رول ایشیا اور افریقہ میں ہوتا جا رہا ہے. انہوں نے یہ جو ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان نارملائزیشنز آف ریلیشنز کامیابی سے کر لیے ہیں. تو اب یہ بیلنس آف پاور دنیا کے اندر جو ہے وہ امریکہ کی طرف, جی اس کی مونوپلی جو تھی نا, ایک ڈومیننٹ پوزیشن, وہ ویسی نہیں رہی. تو ملک جو ہے وہ اپنا انٹرسٹ دیکھتے ہیں. اور یہاں پہ ہماری جو منسٹر فار اسٹیٹ ہیں فار فارن افیئرس, ہنا ربانی کھر نے جو ایڈوائس دی ہے وہ یہ ہے کہ ہم بیلنس نہیں کر سکتے بٹوین دا یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ چائنا, اور ان کا مطلب ہے کہ چائنا کے ساتھ ہم زیادہ کلوزلی ایسوسیٹ ہوں. تو ٹھیک ہے, یہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے, لیکن پرسنلی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو پھر دوبارہ کسی ایک پاور کے اوپر اس طرح ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اس کو ڈائیورسیفائی کرنا چاہیے اپنی ریلیشن شپ. اور امریکہ کے کیمپ سے تو ہم ایک طرح کا نکل ہی آئے ہوئے ہیں, لیکن ان کے ساتھ بھی اچھے تعلق ہمارے لیے مفید ہی ہیں مجھے لگتا ہے, کیونکہ اکنامک ایڈ اور اس قسم کی چیزیں جب آیا کرتی ہیں تو پھر زیادہ تر ویسٹ سے ہی آتی ہیں. آئی ایم ایف جو ہے جہاں سے ہم کوشش کر رہے ہیں ریلیف لینے کی, ہاں جی, وہ بھی امریکہ کے زیر اثر ہے, اس کے بغیر تو نہیں بات بنے گی. تو یہ ایک رائے ہے اپنا میڈم کھر کی, اور اس پہ پھر اب دیکھیں پرائم منسٹر آف پاکستان کیا موقف لیتے ہیں. پرسنلی آئی ایم ناٹ ان فیور آف لیونگ ون کیمپ اینڈ جوائننگ another, بلکہ آپ مڈل میں رہیں اور دونوں کو بیلنس کرنے کی ڈپلومیسی سے آگے بڑھیں. اس طرح میں سمجھتا ہوں ہونا چاہیے.